اور ممالک میں پیش آتا ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں یا دوسرے پروفیشنلز ہیں، تو بعض دفعہ ان کو اپنے کام کے دوران یا اپنے آفس آورز میں دے ڈونٹ گیٹ اے چانس ٹو پرے آن دا رائٹ ٹائم. جیسے ظہر اور عصر کا وقت آ گیا، اب موقع نہیں ہے. یہی معاملہ ایک اسکول گوئنگ بچے کا بھی ہو سکتا ہے یا کالج گوئنگ، کہ وہ وقت پہ نماز نہیں پڑھ سکتا. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں پھر کیا اختیار کیا جائے، کیا معاملہ کیا جائے، اور کیا اس میں ہمارے پاس مزید یہ بھی آپشنز ہیں کہ ہم مثال کے طور پہ ڈیسک پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں اگر ممکن نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے آفیسز ایسے ہیں کہ جہاں پہ پڑھنے میں ذرا تھوڑی سی دشواری بھی ہوتی ہے، تھوڑی شرم بھی آتی ہے، اور دوسرا وہ موقع بھی نہیں دیتے. تو اور کوئی کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. باقی ساری باتیں تو ٹھیک تھیں، لیکن شرم کیوں آئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے؟ بہرحال میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا پروردگار جو ہمیں حکم دیتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں اپنی شریعت دیتے وقت لوگوں کو کوئی ایسی تکلیف نہیں دیتا جس کا وہ بار نہیں اٹھا سکتے. یہ اعلان کیا. ہماری پوری شریعت میں یہ بنیادی اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ملحوظ رکھا ہے. تو آپ دیکھیے کہ نماز کے بارے میں کیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو فرض نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، کیوں فرض کی گئی ہے وہ پھر ایک الگ بحث ہو جائے گی. جو فرض نماز ہے وہ کتنی ہے؟ 2 رکعتیں فجر کی، 4 رکعتیں ظہر کی، 4 رکعتیں عصر کی، 3 رکعتیں مغرب کی، 4 رکعتیں عشاء کی. جس نماز کے لیے آپ جواب دہ ہیں، میں جواب دہ ہوں، وہ یہ نماز ہے. اس کے علاوہ باقی سب نفل ہیں. پڑھیں گے اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے. جس جواب کے لیے ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس میں یہ فرض رکعتیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا. بحیثیت مجموعی یہ کوئی آدھے گھنٹے کا عمل ہے اگر آپ سب کو جمع کر لیں. یہ عبادت ہے جو ہم پر لازم کی گئی ہے. پہلی بات یہ سمجھ لیجیے. اس لیے کہ جب آپ یہ بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن کا وقت ہے اور 17 رکعت نماز آپ کے اوپر فرض ہے عشاء کی، تو پہلا مسئلہ یہیں سے پیدا ہو جائے گا. تو فرض رکعتیں یہ ہے جو لازم ہے. اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے سنت قائم کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویب کر دی، قرآن میں اس کا حکم بیان کر دیا. وہ یہ ہے کہ آپ کسی ضرورت کے تحت، سفر درپیش ہے، مرض ہے، اور کوئی افراتفری ہے، آپا دھاپی ہے، آپ نے آپریشن کرنے جانا ہے، کسی نے کوئی کلاس لینے کے لیے جانا ہے، کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے، تو آپ 2 کام کر سکتے ہیں. 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں. یعنی ظہر کا وقت ہوتے ہی ساتھ ہی عصر پڑھ سکتے ہیں، مغرب کا وقت ہوتے ہی ساتھ ہی عشاء پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے. اچھا، اس کو الٹ بھی سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی وجہ سے مغرب نہیں پڑھ سکے تو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، جیسے ہی عشاء کا وقت ہو گیا تو ساتھ ملا کے پڑھ لیں. یہ ادا نماز ہے، قضا نہیں ہوئی. اور اگر ظہر نہیں پڑھ سکے اور عصر کا وقت آ گیا ہے تو ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں. یہ ادا نماز ہے. اس کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں. یہ ایک سنت کی حیثیت سے قائم کی گئی ہے. چنانچہ جہاد کو سمبلائز کیا گیا حج میں. آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا ان کو معلوم ہے کہ عرفات میں بھی اس کو جمع کیا جاتا ہے اور مزدلفہ میں جمع کیا جاتا ہے. تو یہ ایک قائم شدہ سنت ہے، 2 نمازیں جمع کی جاتی. افراتفری اور آپا دھاپی کی کیفیت ہے، بھاگ دوڑ میں ہیں آپ، تو آپ نماز کو مختصر کر سکتے ہیں. اس کو قصر کہا جاتا ہے. یعنی 4 رکعت والی نماز کی جگہ 2 رکعتیں پڑھ لی. اچھا، اس کے بعد آخری چیز، آپ سواری پر ہیں، ٹھہر نہیں سکتے، آپ پیدل چل رہے ہیں، رک نہیں سکتے. آپ جانتے ہیں قرآن نے کہا کیا کیا ہے؟ فرجالاً و رکبانا. سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لو، پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو. تو اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کوئی عذر باقی رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے یہ بات بتا دی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فرجالاً و رکبانا. جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے، آپ آپریشن کرتے ہوئے پڑھ لیں اگر اس سے آپ کی توجہ نہیں بٹتی. آپ گاڑی چلاتے ہوئے اسٹیئرنگ پر سر جھکا دیں. اصل میں مطلوب کیا ہے کہ آپ کو خدا نے بلا لیا. بس آپ جانتے ہیں اذان میں کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ. تو آ جائیے. کھڑے ہیں تو اس میں آ جائیے، پیدل چلتے ہیں تو اس میں آ جائیے. اور اگر کسی وجہ سے ان میں سے کوئی شکل بھی ممکن نہیں ہے تو مزید سنیے. جب آپ ایسی صورتحال میں ہیں کہ جس میں آپ بے بس ہو گئے، ان میں سے کوئی شکل بھی نہیں اپنا سکتے، مثلا سو گئے، آنکھ نہیں کھلی، ایک آپریشن میں مصروف ہیں، ذرا سی بھی توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. فرض کیجئے، بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں.
تو جو آپ کی نماز اس میں چلی جائے گی وہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ قضا نہیں ہوگی، جیسے آپ فارغ ہوں گے پڑھیں گے ادا نماز ہوگی۔ آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ جب خیبر سے واپس آ رہے تھے تو قافلہ سفر کرتا ہوا آیا اور ایک جگہ پر بہت رات ہو چکی تھی، کوئی آدھی رات کے قریب فیصلہ کیا گیا کہ آگے سفر کو ختم کر دیا جائے اور پڑاؤ کیا جائے، اس کو لیلۃ العریس کہتے ہیں۔ اس میں پڑاؤ کا حکم دے دیا گیا، سب صحابہ کرام نے اپنے کجاوے کھول دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سونے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے بلال سے کہا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ ہماری فجر کی نماز چلی جائے، تو ذرا تم جاگتے رہنا۔ ایک آدمی کو مقرر کر دیا، اس لیے کہ اس وقت گھڑیوں کے الارم تو نہیں ہوتے تھے۔ لیکن ہوا کیا، سب صحابہ سو گئے، کسی کی آنکھ نہیں کھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہ گئے، آپ کی آنکھ بھی نہیں کھلی، بلال بھی سو گئے۔ جب آپ نے پوچھا بعد میں کہ بلال یہ کیا کیا جب آنکھ کھلی، تو انہوں نے کہا غلبت نہیں عنایا، میں نے بڑی کوشش کی لیکن آنکھوں نے مجھ پر غلبہ پا لیا۔ تو سب سو گئے، دن نکل چکا تھا، دھوپ کی کرنیں پڑیں جب سورج کی تو آنکھ کھلی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا، لوگوں نے وضو کیا، آپ نے نماز پڑھائی اور اطمینان سے نماز پڑھا کے آپ بیٹھ گئے، تو ایک آدمی نے آ کر یہ کہا کہ آج تو بڑی کوتاہی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، انما التفریط فی الیقظہ لیست التفریط فی النوم، کوتاہی جاگتے میں ہوتی ہے، سوتے میں نہیں ہوتی۔ تو آپ کے پیغمبر اور آپ کے خدا کی یہ تعلیمات ہے، اس لیے نماز کو مضبوطی سے پکڑیے۔ نماز خدا کی یاد ہے، نماز خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے، ہماری محبت کا اظہار ہے، اس کی عظمت کا اعتراف ہے، جس حالت میں آپ ہوں پڑھ لیجیے۔ جی ایک سوال ہے